बेसा ये فرمائیے گا کہ کیا واقعی وہ دور جو آپ کا پرانا دور تھا وہ اتنا کرپٹ تھا، اتنا برا دور تھا کہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا گیا اور اب ڈی ڈے آ چکا ہے اور ان سب کا انصاف ہونا چاہیے؟ امید جو ہوتی ہے نا جاوید بھائی، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی دور کا گزرنا یا اس کو اچھا کہنا یا برا کہنا. یعنی ایک امید، مجھے کسی سے امید ہی نہیں ہے تو میں کہوں گا یار ٹھیک ہے جو اچھا ہو گیا ہو گیا. دیکھیں عمران خان کے ساتھ ایک امید تھی، ٹھیک، اور پچھلی جو پارٹیز تھیں، کسی کو 40 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 35 سال ہو گئے ہیں، ان تمام کا ویکیوم، اور یہ کنسیڈر کرتے ہوئے کہ وہ ماڈرن ڈے کے جو لوازمات ہیں اس کو پورا نہیں کر رہی ہیں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آ گئی، دنیا کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں، وہ ایک امید کے لیے لوگ اس کے ساتھ ملے. ہم اس کے لیے نہیں ملے تھے کہ آتے ہی گوگی کے حوالے ہو جائے گا پنجاب، ہم اس کے لیے بالکل نہیں ملے تھے. واقعی گوگی کے حوالے سر اسی کے حوالے تھا نا. یعنی اس کو ہم اس کے لیے نہیں ملے تھے کہ ٹی کے نامی کوئی ایک شخصیت نکلے گی اور وہ آ کے بیٹھ جائے گی سی ایم آفس کے اندر اور وہ ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او، ایکسینز تمام کے پوسٹنگز کے پیسے لے گی اور بندے پوسٹ ہوں گے. آپ طاہر خورشید کی بات کریں، ٹھیک ہے جی ہاں، سیم پرسن جی. ہم اس لیے طاہر خورشید ہے، طاہر خورشید، ٹی کے المعروف ٹی کے صاحب، المعروف ٹی کے صاحب دی گریٹ، پچھلے ایرا کا دا چیمپئن آف لاسٹ ایرا. ہم اس لیے نہیں ملے تھے کہ یہ تمام چیزیں آ کے کنکلوڈ ہوں بنیگالہ کے اندر اور وہاں سے چٹ پھر واپس جائے اور ہر بڑے ٹھیکے سے لے کے چھوٹے ٹھیکے تک، ہر بڑی پوسٹنگ سے لے کے چھوٹی پوسٹنگ تک مینج کی جائے. ہم اس لیے نہیں ملے تھے. آپ کا خیال یہ ہے کہ پوسٹنگ والے آتے تھے اور ٹی کے صاحب پیسے لیتے تھے، جی ہاں، اور اس کے بعد بنیگالہ جاتے تھے پیسے، گوگی دیکھیں نا، گوگی واز دا مین پرنسپل اکیوزڈ. ہم کیوں کہتے ہیں کہ گوگی ہے؟ گوگی کو آپ کی تو واقف تھی نہیں. گوگی کا دفاع کرتا ہے عمران خان بیٹھ کے، تو اس سے پوچھا جائے نا کہ تم اس کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس نے کرپشن کی اندھی جو ہے اندھی وادیوں میں اندھیریاں چلا دی. اس نے وہ دھواں کھڑا کیا کہ جس سے یہ 40 سال والے بھی پریشان ہو گئے کہ ہو کیا گیا پاکستان کے ساتھ. وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ دیٹ؟ ہم بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اب اس امید کی وجہ سے، ہمیں تو امید تھی نا کہ یہ نہیں کرے گا. دوسری ہماری امید کیا تھی کہ اہلیت کو فروغ ملے گا، کیپیبلٹی کی بنیاد پر، اہلیت کی بنیاد پر آپ لوگوں کو آگے لائیں گے اور اب پاکستان کو اپ گریڈ کریں گے. ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے گالم گلوچ کا کلچر، استہزاء، مذاق، ٹھٹھا برباد ہو گیا ہے. ہمارا 18 سے 22 سال کا جو بچہ ہے، نہ اس کا باپ سٹرونگ تھا کہ اس کے اوپر وہ اپنی گرپ رکھ سکتا. کلچر ویسے ویک ہو گئے تھے. یقین کیجئے مجھے تو کئی دفعہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو آپ کی جنریشن ہے 18 to 25 اس وقت کی، اس کا اگلے 25 سال کا آپ کا فیوچر کیا ہے؟ وہ جائیں گے کدھر؟ تمام کے تمام کو آپ نے قوم کو غیر سنجیدہ کر دیا، ان کو مذاق کی طرف، اور ان کا کیریئر، ان کا جو آنے والی زندگی ہے وہ کیسے گزرے گی؟ بچیاں میچور ہیں ہماری، بچیاں اس کے ٹرانس سے نکل گئیں. ینگ جو لڑکیاں وہ اتنی نہیں ہیں اس کے ٹرانس کے اندر. بچیاں میچور ہیں، پڑھ لکھ گئی ہیں، کنسنٹریٹ کر گئیں. لڑکا ہمارا اس وقت آوارہ ہے اور کاہل ہے اور اس کو کوئی ہوپ نہیں ہے. اب اس کنڈیشن کے اندر ہم کہاں جائیں گے؟ اور پھر کہہ رہا ہوں، واپس لاتا ہوں بات کو کہ امید کی بنیاد پر ہم نے تو ساری امید پہ اس کے ساتھ چلے تھے، اور 4 سال ہم نے دیکھا کہ اس نے ڈیویٹ کیا. اب اس ڈیویشن کے بعد آپ نکل گئے ہیں اسمبلی سے. بھئی آپ حوصلہ کریں، آپ نکل گئے ہیں، آپ کو ایک لیجیٹمیٹ طریقے سے نکالا گیا. آپ نے کیوں ایک جھوٹا سائفر کا کیس کھڑا کر کے پھر ہمیں ڈسیپشن میں ڈالا؟ کیوں؟ اچھا، ویسے سائفر کو جو لوگ اس وقت انڈورس کر رہے تھے وہ سارے آپ کے پاس ہیں؟ سر میری بات سنیں، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں آپ کو. میں انڈورس نہیں کر رہا تھا. میں انڈورس کر رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہوگا. میں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اس لیول کا آدمی نیشنل لیول کے اوپر کھڑا ہو کے، آئی کین ناٹ تھنک کہ کوئی جھوٹا پیپر نکال کے ایسے کر کے دکھائے گا کہ یہ چیز ایسے ہے. اور جو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں ان میں 2 قسم کے طبقات ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو بینیفیشریز ہوتے ہیں. بینیفیشریز رہتے ہیں، یہ پاکستان ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے، اچھے، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، فرسٹ گریڈ. آپ کے صحافت کے اندر بھی آپ کو ایسے ملیں گے. ہم آل آف اے سڈن پاکستان کو ہم نہ سمجھیں نا کہ ہم بہت اعلیٰ ہو گئے ہیں. ہماری حالت تو دیکھیں. سائفر کے بعد جب نکلے، اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ آپ اپنی ایک پروگریسو پولیٹیکل موومنٹ کو لے کر چلیں. آپ کا ووٹ بینک بڑھ گیا. سارے کے سارے الیکشن نون جیت گئی جب ہم گورنمنٹ کے اندر تھے. کیوں؟
کیونکہ ہمارے سے وہ کام نہیں ہو رہے تھے, لوگ ہمارے سے دور ہو رہے تھے, نون جیتتی رہی. یہ ہمارا ایک اور روش ہے ہماری قوم کی کہ جو ظالم سے ظالم آدمی بھی جس کو مظلوم ہو جائے, کلونیلزم کا اثر ہے, ہم کہتے ہیں وہ بیچارہ. تو جب یہ بیچارہ بنا تو قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اب اس کو چاہیے تھا کہ یہ اس درخت کی مثل ہو جاتا جس پہ پھل لگے تو وہ جھکتا ہے. اس نے کیا کیا, ایروگنس کا راستہ اڈاپٹ کر لیا. ہی تھاٹ کہ لوگ میرے ساتھ ہیں. اب مجھے آج تک اس چیز کی ڈیبیٹ آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ ایک پراپر ڈیزائن کے ساتھ وائی ڈیڈ ہی اڈاپٹ دا وے کہ پاکستان کے اداروں کو ختم کرو اور ان کو تباہ کرو. کیوں؟ یعنی پہلے ایک شخصیت کے بعد پوری قوم کو لا کر آپ اپنے اداروں کو کمزور کرتے ہیں. اور ہیں کون آپ؟ پاکستان. آپ کا خیال ہے ڈی ڈے آپ شروع ہو گیا, بس مک گیا. That's what I think. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جو گواہ بنانے کی کوشش, اب دیکھیں 2-3 ہی اس کے اندر گواہ ہیں جن کو آپ تیار کر سکتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے یہ دو ویسے سارے ملک سے باہر ہیں, تینوں گواہ جو ہیں, چاروں گواہ جو اس کو بن سکتے ہیں وہ ملک کے باہر ہیں. ایک تو فرح گوگی صاحبہ, آپ ان کو گواہ بنا سکتے ہیں اور وہ اگر گواہ بن جاتی ہیں تو سارا کیس ہی وائنڈ اپ ہو جائے گا. دوسرا جو ہے وہ بیگم ہیں چیئرمین صاحب کی, اور وہ گواہ بن سکتی ہیں. اگر وہ گواہ بن جائیں تو کیس وائنڈ اپ ہو جائے گا. پھر یہ زمین جو ٹرانسفر کی گئی جس شخص نے, اگر اس کو گواہ بنا لیا جائے تو پھر ٹرانسفر ہو جائے گا. اور پھر جو اس وقت احتساب کا محکمہ جس کے پاس تھا, اور اگر وہ گواہی دے دے تو 4 ہی گواہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے گواہوں پہ اس وقت توجہ دے رہی زیادہ نہیں. اس کے علاوہ ایک دو اور بھی ہیں. ایک دو اور بھی ہیں. کون بتائیں گے نا, پہلے آپ کو بتا دیں. ایک دو اور بھی ہیں. ایک دو اور بھی ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے کس کا ضمیر جاگتا ہے. یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. میرا خیال ہے کچھ جاگا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ نے نا یہ ڈالی ہے شک. اگر نہ جاگا ہوتا تو شک نہ آتی اس کے اندر. چونکہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جب دیکھیں نا, جب ٹانگا چلتا ہے نا تو گھوڑا آگے ہوتا ہے, ٹانگا پیچھے ہوتا ہے. آپ ٹانگا آگے کر رہے ہیں, گھوڑا پیچھے کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. آپ ٹانگا آگے کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. میں کہہ رہا میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کس کا ضمیر پہلے جاگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ساری سامنے آئیں گی, فیکٹ سامنے آئیں گے. عمران خان صاحب آج بھی عدالتوں میں جا رہے ہیں, اور ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں انصاف کہیں, اسے اب فیور کہیں, جو بھی کہیں, لیکن بہرحال ان کی مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں, جو وہ چاہ رہے ہیں ہو رہے ہیں. اچھا ویسے میں بریک لوں گا, آپ کے پاس آئیں گے, حقائق آئیں گے, آپ کے پاس اور کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی. میں نے پہلے آپ کو کہا ہے ایک گواہ تو آئے گا اس میں کہ اگر عمران خان کو اندر کرنا ہوتا, پکڑنا ہوتا, 1000 اور بہانے تھے. آپ نے جان بوجھ کے گرفتار نہیں کیا اتنے لمبے چوڑے. اور وہ دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں وہ سو رہے تھے. میں نے کہا وہ نہیں سو رہے تھے, وہ جاگ رہے تھے. صدر صاحب کو کہہ رہے ہیں. تو اتنی کوئی ہڑبونگ کی ضرورت نہیں تھی, وہ ویسے بھی اندر ہو سکتا ہے.